بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سامی عمران کو اپنے اور فارسی سیکھیں گروہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سامی عمران کو پتہ ہے اور جو نیو ممبران ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مقدمہ نمبر 1 مقدمہ نمبر 2 میں کیا پڑھا تھا، اور جو نیو ممبران ہیں ان کے لیے ہم یہی سجیسٹ کریں گے کہ آپ لوگ یہ کلاس پڑھنے سے پہلے آپ مقدمہ نمبر 1 اور مقدمہ نمبر 2 آپ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ ہم نے وہاں پہ مقدمہ پیش کیا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو ہم شاید یہاں پہ یا آگے ہم نہ بتائیں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ آگے ہم نے ماضی کی بحث جو آج سے ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہم نے مقدمہ نمبر 1 اور مقدمہ 2 میں جو ابتدائی چیزیں تھیں وہ آپ کو بتائی تھیں، کس طرح ہم نے جملے بنانے، کس طرح ہم نے ضمیروں کے متعلق بتایا تھا، اور اس کی نشانیاں شناس سے اور حروف تہجی میں سے المدہ الف بے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اس میں اشارہ کے متعلق آپ کو بتایا تھا، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ کو بتائی تھیں، اور وہ آپ لوگ وہاں جا کر آپ لوگ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ کے مطابق جو آج ہم نے کلاس شروع کرنی ہے وہ تیسری کلاس ہے، اور سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مصدر کی تعریف کہ مصدر کیا چیز ہے، کیونکہ اس مصدر سے جو بہت ہی مہم ہے فارسی زبان میں، اسی سے ہم نے ماضی، مضارع یعنی مستقبل، اور اسی طرح آئندہ حال کے بارے میں ہم بیان کریں گے اور جملے بنائیں گے۔ مصدر کی تعریف کیا ہے؟ آپ کو بتایا چلیں کہ وہ کلمہ جس میں کام کے معنی پائے جاتے ہوں، اور یہ فعل سے مختلف ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس میں مصدر کہتے ہیں، اور اس میں کوئی زمانے کا تصور نہیں ہوتا، یعنی مصدر سے، یعنی اسی مصدر سے ہم فعل ماضی، مستقبل اور فعل مضارع کے جملے بناتے ہیں، اس سے ہم کلمہ آغاز کرتے ہیں۔ مصدر کے بعد اس مصدر کی نشانی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مصدر ہے، جو بھی الفاظ دیا گیا اس سے ہمیں پہچان ہو جائے کہ یہ مصدر ہے۔ تو فارسی مصدر کی ایک پکی شناخت اور نشانی یہ ہے کہ اس حرف کے الفاظ کا جو آخری حرف ہے نا، وہ ہمیشہ دال نون اور تا نون، اور اس سے پہلے جو ہے نا ما قابل زبر پر تمام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مصدر کردن، کردن یعنی کرنا، گفتن کہنا، آمدن آنا، رفتن جانا، شناختن پہچاننا، اسی طرح اور بھی بہت سارے مصدر ہیں جو ہم آگے جا کر آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ فارسی مصدر کی نشانی کے بعد ہم اردو مصدر کی نشانی، کیونکہ اردو میں بھی ہم مصدر ہوتے ہیں، وہیں سے ہم جملے بناتے ہیں۔ اردو مصدر کی شناخت یہ ہے کہ اردو مصدر میں اس کے آخر میں، یعنی الفاظ کے آخر میں نون الف نا کا ہونا ہوتا ہے، نون الف نا ہوتا ہے، جیسے ہونا، کرنا، کھانا، پینا، لڑنا وغیرہ شامل ہیں۔ مقدماتی چیزوں کے بعد جو ہم آج پڑھنا چاہیں گے وہ ہے ماضی مطلق، جسے عام طور پر ماضی سادہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماضی مطلق یعنی ماضی سادہ کے بارے میں آپ کو پہلے تعریف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے۔ تو جب کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں انجام پایا جائے لیکن اس کے زمانے کا نزدیک اور دور ہونا معلوم نہ ہو، ہم نے ایک کام انجام دیا ہے، ہم نے وہ جا کر بتانا ہے کسی شخص کو، لیکن ہم نے یہ نہیں بتانا کہ یہ کام جو میں نے 1 منٹ پہلے کیا ہے یا 1 سال پہلے کیا ہے، بلکہ سادہ طور پر مطلقاً بات کر دینی ہے، جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ مطلقاً میں نے بات کی ہے، بس آپ کو سمجھا دیا۔ تو یہ بھی اسی طرح ماضی والا جو کام ہے، وہ کام جو گزرے زمانے میں انجام پایا جائے تو وہ ہم انجام دیں گے، لیکن اگر کسی کو بتانا پڑے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ میں نے کام انجام دیا ہے۔ اس میں زمانے کا دور یا نزدیک ہونا ہم نہیں بتائیں گے، فقط مطلقاً بات کہہ دیں گے کہ یہ کام میں نے انجام دیا ہے، اسے کہتے ہیں ماضی مطلق یا ماضی سادے۔ ایک بات کہ آپ یاد دہانی کر لیں کہ جب ہم کسی بھی ماضی کی تقسیمات ہم کر رہے ہیں، ہماری پہلی تقسیم ہے ماضی مطلق، اسی طرح آگے بھی ہم آئیں گے، اسی طرح آگے مضارع کے حال کی بحث ہوں گے، پھر مستقبل کی۔ بنانے کا طریقہ خاص طور پر ماضی مطلق کے لیے، ماضی کی بحث کے لیے تو آپ نے یاد رکھنا ہے، جو بھی ہم بتائیں آپ نے غور سے پڑھنا ہے، غور سے دیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ماضی مطلق یا ماضی کی کوئی بھی ہم قسم پڑھیں گے تو اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ماضی میں سے کسی بھی بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اردو کے مصدر کو دیکھنا۔ سب سے پہلے جب آپ کے پاس فارسی کا مصدر آ جائے گا اس کے بعد آپ بنانا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اردو کا مصدر، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی مصدر ہے پڑھنا، تو نون الف نا ہے نا آخر میں، تو اس کو فارسی میں کنورٹ کریں پہلے، تو اس کو وہ بنتا ہے خواندن، ٹھیک ہے۔ اب خواندن کیونکہ نون ہے آخر میں، دال نون ہے، تو یہ ہمارے لیے فارسی کا مصدر بن گیا ہے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے، ماضی مطلق کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو کے مصدر کی شناخت کے بعد
فارسی کے مصدر کی نشانی جو آخر میں خاندان یعنی نون جو ہے وہ ہٹا دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ خاندان سے نون ہٹ جائے گا تو وہ بن ماضی یعنی ماضی کا ریشہ، ماضی کی جڑ بچ جائے گی، پھر اس سے ہم جملے بنائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں بن ماضی۔ یعنی جب بھی کسی فارسی کے مصدر کی آخری نشانی نون ہٹا دیں گے، حذف کرنے سے جو کچھ بچے گا اس کو فارسی میں کہتے ہیں بن ماضی۔ مثال کے طور پر خاندان سے نون ہٹائیں گے تو بن جائے گا خاند، رفتن سے نون ہٹائیں گے تو بن جائے گا رافت، خوردن سے نون ہٹائیں گے تو بن جائے گا خورد، نویشتن سے نون ہٹائیں گے تو بن جائے گا نویشت یعنی لکھنا، خاندان یعنی پڑھنا، رفتن یعنی جانا، خوردن یعنی کھانا۔ اب یہاں پہ ماضی مطلق کی جو ہم گردان بنائیں گے، جو 6 ہمارے ضمیریں تھیں، ان سے اگر ہم جملہ بنانے لگیں تو کس طرح ہم بنائیں گے یہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ہی کیئرفلی آپ نے سننا ہے، اچھی طرح سے سننا ہے تاکہ آپ کو اگلی جو ماضی کی تقسیم بندی ہیں، ماضی کی اقسام ہیں، ان میں آپ کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ جب شروع سے آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو جملے بنانا بہت ہی آسانی سے آ جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ماضی مطلق یعنی ماضی سادہ کی گردان بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آخر میں ضمائر شخصی کی مناسبت سے ترتیب والا آپ نے شناس لگانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس خوردن ہے، ان سے آپ نون ہٹائیں گے، مصدر سے نون ہٹائیں گے تو بن جائے گا خورد۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، شناس لگانا ہے، من ضمیر کی شناس میم لگائیں گے تو بن جائے گا خوردم، اگر اس کے چھوٹی یا لگائیں گے تو بن جائے گا خوردی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ جو تیسرا شخص ہوگا، کیونکہ سیوم شخص کی کوئی نہیں ہوتی، شناس کی نہیں ہوتی، ہم نے پچھلی مقدمہ نمبر 2 میں بتایا تھا، تو اس کو ویسے کا ویسے ترجمہ کیا جائے گا۔ تو ضمائر شخصی یعنی شناس لگانے سے خوردم، خوردی، خورد، خوردیم، خوردید و خوردند، یہ مثال دی ہم نے خورد کی۔ خورد کو جب ہم شناس لگائیں گے تو بن جائے گا خوردم۔ اسی طرح آگے بھی جو ضمیروں کے ساتھ ہم شناس لگائیں گے تو ہماری یہ گردان مکمل ہو جائے گی۔ اب ہم یہاں پہ آپ لوگوں کو کیا کریں گے، سمجھائیں گے کس طرح آپ نے ماضی مطلق کے یعنی ماضی سادے کے جملے بنانے ہیں، اور اس بنانے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ اگر آپ نے اسی وقت تک جملوں کو بنانے کا طریقہ سمجھ لیا تو آپ کو آگے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے اردو کا مصدر لیں، جملہ ایک مکمل آپ لیں جس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، اس جملے سے آپ اردو کا مصدر لیں، اس اردو کے مصدر کو آپ کنورٹ کریں فارسی کے مصدر میں۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، مثال کے طور پر میں کھانا کھا رہا ہوں، یا یہ تو حال کا جملہ ماضی کا اگر بنانا چاہیں ماضی مطلق کا تو ہم یہ کہیں گے میں نے کھانا کھایا۔ اب کب کھایا، کس ٹائم کھایا، کس لیے کھایا، یہ ہم نہیں پوچھ رہے، ابھی کھایا، کچھ دیر پہلے کھایا، ایک سربراہ مطلقاً میں نے بات کر دی کہ میں نے کھانا کھایا۔ اب اس میں نے کھانا کھایا کو اس سے ہم اردو کا سب سے پہلے مصدر لیں گے، تو اس کا مصدر ہمارا اردو کا بنے گا کھانا، نون الف نا، کھانا، کھانے کو جو کھایا جاتا ہے، تو یہ کھانا سے یہ ہمارا بنائے کھایا، کھاؤں گا، کھا رہا ہوں، تو اصل ہمارا مصدر سے ہی جملہ بنتا ہے۔ تو ہمارا مصدر بنا کھانا، کھانا کو فارسی کے مصدر میں کنورٹ کریں گے تو بن جائے گا خوردن۔ اب جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فارسی کا مصدر جب آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، بن ماضی بنانے کے لیے آپ نے نون کو حذف کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، تو بن جائے گا خورد، تو یہ کہلائے گا یہ بن ماضی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جملے میں دیکھنا ہے کہ ضمیر کون سی استعمال ہوئی ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں نے کھانا کھایا تو میں والی ضمیر کون سی ہے، من ہے، تو من کا جملہ پھر ہم دیکھیں گے کہ من ضمیر کی شناسیں کیا ہے، کون سی کی آ رہی ہے، کون سی نشانی آ رہی ہے، تو صاف ظاہر ہے من ضمیر کی شناس ہے، من ضمیر کی اور نشانی کیا ہے، آفرین، میم ہے، تو ہم خورد پلس میم کر دیں گے تو بن جائے گا خوردم۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے کھانا کھایا، تو سلیس جب ہم ترجمہ کریں گے تو میں نے کا ترجمہ آئے گا من، کھانا کا ترجمہ آیا غذا، کھایا کا ہم نے جو بنایا خوردم بنایا، تو ہمارا جملہ کا ترجمہ بنا من غذا خوردم، یعنی میں نے کھانا کھایا۔ یہ سادہ سا آپ نے طریقہ یاد رکھنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے دوبارہ سننا ہے، اور اچھی طرح سے اگر آپ نے سن لیا اور اس پر عمل کر لیا تو آپ کو اگلے کسی جگہ پہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔
ہم نے ابھی ایک مصدر سے آپ کو بتایا کہ کس طرح جملے ہم بنائیں گے اور کس طرح بنیں گے، کس طرح اس کی تقسیم بندی ہوگی۔ اب ہم اس طرح کریں گے، ہر آپ درس میں آپ کو 10 مصدر دیں گے، ان 10 مصدروں میں سے 1-2 مصدر یہاں پہ آپ کو پریکٹیکل آپ کو بتائیں گے، اور باقی کے جو 8 ہوں گے یا 9 ہوں گے مصدر، وہ آپ کو گھر سے خود تمرین کرنی پڑے گی، آپ کو مشق کرنی پڑے گی۔ تو ہر کلاس میں ہم 10 مصدر دیں گے۔ آج کے جو ہم 10 مصدر ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ یعنی فعل ماضی مطلق کے لیے آج کے 10 مصدر میں سے سب سے پہلے ہے خواندن یعنی پڑھنا، دوسرے نمبر پہ ہے نوشتن یعنی لکھنا، آگے ہے خوردن یعنی کھانا، خوابیدن یعنی سونا، آمدن یعنی آنا، نشستن یعنی بیٹھنا، رسیدن پہنچنا، ایستادن کھڑا ہونا، رفتن جانا، آوردن لانا۔ اب یہ 10 مصدر آپ کے سامنے ہیں۔ ان 10 مصدروں میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی سے 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، جتنے آپ زیادہ بنائیں گے جملے، آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے آپ نے سب سے پہلے ماضی مطلق یعنی ماضی سادہ کے جملے بنانے ہیں۔ طریقہ آپ کو آپ کے سامنے ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم نے اردو کا جو جملہ ہے جو ترجمہ کرنا ہے، انہی میں سے سب سے پہلے اردو کا مصدر لینا ہے، اس اردو کے مصدر کو ہم نے فارسی میں کنورٹ کرنا ہے۔ جب فارسی کا مصدر ہمارے پاس پہنچ جائے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے فارسی کے مصدر کے جو آخر میں نون ہوتا ہے وہ ہم حذف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو بن ماضی بن جائے گا، اور بن ماضی جیسے بنے گا تو پھر ہم جملے کو دیکھیں گے کون سی ضمیر استعمال ہوئی ہے جملے میں، تو اس ضمیر کے ہم نے لاسٹ میں شنا سے لگا دیں گے، تو اسی طرح ہمارا سلیس ترجمہ مکمل ہو جائے گا۔ اور ایک لازمی بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بھی مصدر ہم آپ کو ہر کلاس میں بتائیں وہ آپ نے کیا کرنا ہے، الگ 1-2 پیجز میں آپ نے لکھتے جانا ہے، اور ان مصدر کو اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ کسی بھی وقت آپ کو کوئی بھی مصدر دیا جائے تو آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے کہ کون سا مصدر کس کلاس میں پڑھا تھا۔ تو الگ 1-2 پیج آپ بنا دیں فقط مصدر کے لیے، اردو اور فارسی کا ساتھ ساتھ جو آپ ترجمہ بھی ساتھ لکھ لیں، اور مصدر اپنے پاس محفوظ ہونے چاہیے۔ آج کے درس میں ہم اعضائے جسم یعنی پارٹ آف باڈی آپ کو بتائیں گے کہ اعضائے بدن در زبان فارسی زبان میں اعضائے بدن کو کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، ریش داڑھی کو کہتے ہیں، گونے چیک کو کہتے ہیں، گال کو، گوش کان کو کہتے ہیں، آرنج بازو کہتے ہیں، ایلبو کو، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے چشم، ایک ہوتی ہے چشم۔ چشم تو آنکھ کو کہتے ہیں، چشم جس طرح ہم کوئی اگر بندہ کہے نا کہ یہ میرا کام کر دو تو آگے سے بندہ عزت و احترام کے ساتھ کہتا ہے آپ کا کام سر آنکھوں پر، تو وہ آپ کا کام سر آنکھوں پر فارسی میں کہتے ہیں چشم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صورت، فیس چہرے کو کہتے ہیں، انگشت ہاتھ کو کہتے ہیں، انگلیوں کو، زبان کو زبان کہتے ہیں، لب لیپس کو کہتے ہیں، سبیل مونچھ کو کہتے ہیں، ناخن کو اردو فارسی میں ناخن کہتے ہیں، بینی ناک کو کہتے ہیں، نوز، مشت فسٹ کو کہتے ہیں، پاؤں کو کہتے ہیں یعنی پاؤں فٹ، منہ بالوں کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے 15 اعضائے بدن آپ کو بتائی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں بھی 10 سے 15 مزید آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ پچھلے درس کی طرح اس درس میں بھی ہم حروف تہجی میں جو ہم حرف پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے پے اور تے، اور اس سے دیکھتے ہیں کہ حرف تہجی میں سے جو حرف پے اور تے ہے اس میں فارسی زبان میں کون کون سی چیزیں حرف پے اور تے سے بنتی ہیں۔ گوش کنید و بخوانید، سب سے پہلے آپ اچھی طرح سے آپ نے سننا ہے، اس کے بعد آپ نے خود پڑھنا ہے۔ پے کا سیرا پے سے سب سے پہلے بنتا ہے پا کا مطلب ہے پاؤں۔ دوسرے نمبر پہ شیپور، باجے کو فارسی میں کہتے ہیں شیپور۔ دوسری لائن میں لامپ، یہ بلب وغیرہ اور انرجی سیور وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں لائٹ کے لیے اسے فارسی میں کہتے ہیں لامپ۔ اور آگے ہے توپ، فٹ بال کو فارسی میں کہتے ہیں توب۔ دوسری تصویر میں دیکھیں، یہاں پہ بھی گوش کنید و بخوانید اچھی طرح آپ نے سننا ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے۔ پے سے مزید جو چیزیں بننی ہیں، سب سے پہلے ہے پرچم، اردو اور فارسی میں پرچم کو پرچم ہی کہتے ہیں، جھنڈا بھی کہا جاتا ہے لیکن فارسی میں پرچم کہیں گے۔ پنجرہ، کھڑکی کو فارسی میں کہتے ہیں پنجرہ۔ پارچ، جگ کو فارسی میں کہتے ہیں پارچ۔ پارچے اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ابھی سلا ہوا نہ ہو، جو بازار سے لے کر آتے ہیں اور پھر سیتے ہیں،
تو پارچے یعنی کپڑے کو کہتے ہیں، کپڑے کے ٹکڑے کو۔ پسر لڑکے کو کہتے ہیں، پدر والد صاحب کو کہتے ہیں، پیراہن شرٹ کو کہتے ہیں، پیشانی پیشانی کہا جاتا ہے، پرتگال مالٹے کو فارسی میں کہتے ہیں، اورنج کو کہتے ہیں پرتقال، پول کو اردو اور فارسی میں پولی کہتے ہیں، پول کرنسی کو فارسی میں کہتے ہیں پول، اور پوست چھلکے کو فارسی میں کہتے ہیں پوس۔ اور اسی طرح جو انسان کے اوپر جسم کے اوپر کھال ہوتی ہے اسے بھی فارسی میں کہتے ہیں پوست۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کامل کنید مکمل کرنا ہے اپنے۔ پے شروع میں لگائیں گے بن جائے گا پرچم، شے اور یہ کے بعد پے لگائیں گے، واو لگائیں گے بن جائے گا شے پور، پے آخر میں لگائیں گے بن جائے گا لامپ، اسی طرح دوسری لائن میں پے یا شروع میں لگائیں گے بن جائے گا پیرہن، اور اسی طرح پے اور واو لگائیں گے بن جائے گا پول، اسی طرح پے آخر میں لگائیں گے بن جائے گا توپ، اور اسی طرح تیسری لائن میں پے تصویر کے شروع میں پے لگائیں گے بن جائے گا پدر، پے شروع میں لگائیں گے بن جائے گا پل، اسی طرح پے اور الف لگائیں گے بن جائے گا پارچے۔ دوسرے تصویر میں آپ دیکھیں، یہاں پہلے ہم نے بھی عرض کیا تھا کہ یہ لکھنے کا پیج ہوتا ہے کہ آپ لکھیں، دیکھیں فارسی کا فونٹ کس طرح ہوتا ہے، کس طرح لکھا جاتا ہے، کس ترتیب کے ساتھ۔ تو آپ نے گھر بیٹھ کے اس کو لکھنا ہے، میں آپ کو فارسی کے لہجے کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے ہے پرچم، پنجرہ، پسر، پدر، پرتقال، پل، پارچ، توپ، پیراہن، پیشانی، پول، پوست، لامپ اور شیپور۔ حرف پے کے بعد ہم پڑھیں گے حرف تے، اور دیکھتے ہیں حرف تے سے کیا چیزیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے تفنگ یعنی بندوق، پستے کو اردو اور فارسی میں پستے کہتے ہیں، دست یعنی ہاتھ، توت شہتوت کو کہتے ہیں۔ دوسری تصویر میں دیکھیں، تے سے مزید جو چیزیں بننی ہیں، تے سے بے تسبیح کو اردو اور فارسی میں تسبیح کہتے ہیں، ترازو کو اردو اور فارسی میں ترازو ہی کہا جاتا ہے، تاب، تاب جھولے کو فارسی میں کہتے ہیں تاب، تاکسی کو اردو اور فارسی میں تاکسی کہیں گے، کیونکہ دیکھیں اردو میں ٹیکسی کہیں گے اور فارسی میں تاکسی کہیں گے، کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ٹے، ڈال، اڑے، حمزہ اور بڑی یا استعمال نہیں ہوتی، تو اس کے متبادل ہم ٹے کی بجائے تے استعمال کریں گے تاکسی۔ تلفن ٹیلی فون ہو گیا، تہران سٹی نیم ہے، ایران کا کیپٹل سٹی ہے تہران۔ تیغ بلیڈ کو کہتے ہیں تیر، ایک تو اصل تیر ہو گیا، دوسرا پستول کی گولی کو فارسی میں کہتے ہیں تیر۔ تخم مرغ انڈے کو کہتے ہیں، تخم بیج کو کہتے ہیں، توپ بال کو کہتے ہیں، اور اسی طرح توت ہم نے پہلے بھی عرض کیا شتوت کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ حرف تے سے دیکھتے ہیں اور مزید کیا چیزیں بنتی ہیں۔ ماشکہ میں کامل کنید مکمل کریں آپ نے۔ تے شروع میں لگا دیں گے بن جائے گا تسبیح، تے شروع میں لگائیں گے بن جائے گا تفنگ، اسی طرح تے آخر میں لگائیں گے بن جائے گا دست، دوسری لائن میں پہلے تصویر میں تے اور واو لگائیں گے بن جائے گا توت، تے اور یہ لگائیں گے بن جائے گا تیر، تیسری لائن میں اب دیکھیں آخر میں تے شروع میں لگائیں گے بن جائے گا تخم مرغ، تیسری لائن میں پہلے تصویر کے تے اور الف لگائیں گے بن جائے گا تاکسی، تے شروع میں لگائیں گے بن جائے گا تلفن، اسی طرح سین کے بعد تے لگائیں گے بن جائے گا پستے۔ دوسری تصویر میں آپ کو جس طرح پہلے بتایا گیا ہم آپ کو پڑھ کے بتائیں گے فارسی لہجے کے ساتھ، اصل میں آپ نے خود لکھنا ہے گھر بیٹھ کر۔ تاکسی، تاب، پستے، تیغ، تہران، توپ، تفنگ، تخمے، تسبیح، تیر، تلفن، توت، تخم مرغ و ترازو۔ دستور کے مطابق آج ہم گفتگو نمبر 1 پڑھیں گے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کوئی بھی اگر زبان ہو، اگر ہم اس میں گفتگو کو ایڈ نہ کریں، اس زبان میں گفتگو نہ کریں لیکن اس کے قوانین پڑھیں، آگے پیچھے جو مشق حل کریں تو وہ نامکمل ہوتی ہے زبان۔ تو اسی وجہ سے ہم نے ہر درس میں چاہے کہ ہر درس میں گفتگو ہو ہماری، تو فارسی لہجے کے ساتھ فارسی افراد کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے ترجمہ کریں، اور نیز یہ بھی بتائیں گے کتابی شکل میں یہ کس طرح پڑھی جاتے ہیں یہ الفاظ اور جملے، اور اسی طرح گفتگو میں کس طرح جملے پڑھے جاتے ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ درس اول، احوال پرسی. سلام، سلام. حال شما خوبه؟ الحمدلله خوبم. شما چطوری؟ خوبم، متشکرم. اسم شما چیه؟ اسم من حسینه. اسم شما چیه؟ اسم من محموده. خدا حافظ. خدا حافظ شما. سلام، اسم من بابکه. اسم تو چیه؟ سلام، اسم من مریمه. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ درس بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ ماضی مطلق کے مشق آپ نے خود گھر بیٹھ کر حل کرنا ہے اور ہمیں واٹس ایپ پر
ارسال کر دینا ہے تصحیح کے لیے. انشاءاللہ اگلی کلاس پہ پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. خدا حافظ ناصر.